وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. اسلامی بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے سال میں کل 12 مہینے بنائے ہیں. ہر مہینہ کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں. انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے جو ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ اسلام کا 10واں مہینہ ہے. اس مہینہ کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 عیدیں بنائی ہیں. ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر کی نماز شوال المکرم کی 1 تاریخ کو ادا کی جاتی ہے. اس دن ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے انعام کا دن ہوتا ہے جنہوں نے رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے وقت کو ضائع نہیں کیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں لگے رہے، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ نوافل کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہو اور دیگر نیکیوں کی شکل میں ہو. جو بھی مسلمان مرد اور عورت رمضان کے مہینہ کو غنیمت سمجھے تو شوال کی 1 تاریخ ان کے لیے انعام کا دن ہوتا ہے، ریوارڈ حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے، اکرام کا دن ہوتا ہے. شوال المکرم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. جو بھی مسلمان مرد اور عورت رمضان کے روزے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو گویا وہ 1 سال روزے رکھے. میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کی علت محدثین کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں بیان فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو شخص بھی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا ہے. اس طرح ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو 30 کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، ضرب کرتے ہیں تو وہ 300 بنتے ہیں. اور شوال کے 6 روزے اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو 6 کو 10 سے جب ہم ملٹیپلائی کریں گے، ضرب کریں گے تو یہ 60 بن جائیں گے. تو اس طرح کل ٹوٹل ملا کر کے 360 ایام بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 360 روزے رکھے، یا گویا ہم نے پورے سال روزے میں گزارے. میرے پیارے بھائیوں، شوال مکرم کے روزے کے حوالے سے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے مزید ذکر کر دوں. بعض مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ شوال کے 6 روزے ہم لگاتار رکھیں، لیکن ان کا یہ نظریہ باطل ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے 6 من شوال، یعنی شوال میں سے 6 روزے رکھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ پورے شوال میں ہمیں 6 روزے رکھنے ہیں. اب یہ روزہ رکھنے والے کے اوپر موقوف ہے، چاہے وہ لگاتار رکھ لے چاہے چھوڑ کر کے رکھے، لیکن شوال میں 6 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. شوال مکرم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اشہر حج میں سے ہے. رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے معلوم ہیں، متعین ہیں، مقرر ہیں. وہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حج کے مہینے شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت
शव्वाल मुकर्रम से पहले हज का एहराम बांध लेते हैं तो उनका, और उसी एहराम में अगर वो हज करते हैं तो उनका ये हज इनवैलिड होगा, बातिल होगा, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले, उसके महीना शुरू होने से पहले एहराम बांध लिए। इसलिए शव्वाल का जब महीना शुरू होगा तो उसमें बांधना पड़ेगा, एहराम बांधना पड़ेगा, या ज़िकादा में, या जब भी उनको मौका मिलता है। लेकिन अगर वक्त से पहले बांध लिए तो उनका हज इनवैलिड है। इसकी मिसाल यूं समझें जैसे हमें मगरिब की नमाज पढ़नी है, लेकिन मगरिब की नमाज हम सूरज डूबने से पहले पढ़ लें, यानी सूरज नहीं डूबा, अभी सूरज निकला हुआ है, उससे पहले हमने मगरिब की नमाज अदा कर ली, तो हमारी ये नमाज इनवैलिड है, बातिल है, क्योंकि हमने वक्त से पहले नमाज को अदा कर ली है। इसलिए जब भी मगरिब का वक्त शुरू होगा तो फिर से हमें उस नमाज को अदा करनी पड़ेगी या उस नमाज को पढ़ना पड़ेगा। शव्वाल मुकर्रम की चौथी खुसूसियत यह है, बहुत से मुसलमानों का यह ख्याल है कि शव्वाल मुकर्रम में शादी ब्याह करना बेबरकती का सबब है, इसलिए कि शादी ब्याह के हवाले से शव्वाल मुकर्रम यानी शव्वाल का महीना मनहूस है, यानी लोग उसको मनहूस समझते हैं। इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत मुलाहिज़ा करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वाल व बना बी फी शव्वाल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शव्वाल के महीने में शादी की और शव्वाल में ही मेरी रुखसती हुई। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शव्वाल के महीने में शादी ब्याह को मुस्तहब अमल समझती थी। और इसी रवायत को लेकर के बाद उलमाए किराम ने ये मसला निकाले हैं, ये मसला बयान किए हैं कि शव्वाल मुकर्रम में मुस्तहब अमाल में से एक अमल ये है कि इस महीना में शादी ब्याह की जाए। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को हर महीना की खुसूसियतों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।